शादी की रात मैं पूरी रात शौहर का इंतज़ार करती रही, लेकिन फ़ोन आया और मैं सो गई। सुबह उठ के सास को बताया तो कहने लगी, बेटी वो दोस्तों के साथ था और तुम सो गई थी, और तुम्हारे उठने से पहले वो काम से गया। अगले दिन शौहर फिर ना आया। मैं परेशान हो गई कि शौहर क्यों नहीं आया। मैंने फिर सास से पूछा तो कहने लगी, रात को इमरजेंसी उसे दूसरे शहर जाना पड़ गया, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। 2 महीने बाद वो वापस आया और रात को आते ही शौहर ने ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम तहमीना है और मेरी शादी मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से करवाई। दरअसल मेरी जो होने वाली सास थी वो मेरी अम्मी की बहुत पुरानी सहेली थी। मेरी अम्मी के उनके साथ ताल्लुकात कुछ अजीब से थे। वो एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन फिर ये भी कहती थी कि हम दोनों में जो दोस्ती है वो शादी के बाद भी अभी तक कायम है, जबकि हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए मेरे भाई का रिश्ता मांगा तो मेरी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। अम्मी ने ये कहा कि तुम्हारी बेटी का वज़न भी ज़्यादा है, हसीन भी नहीं है। मेरा बेटा कहता है कि मैंने किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, और मेरे भाई को वाकई बहुत खूबसूरत लड़की मिल भी गई, जो कि मेरी भाभी थी और अच्छे तरीके से सबके साथ रह रही थी। लेकिन अब उनके बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई और अम्मी ने कहा कि तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ हो जानी चाहिए। मैंने अम्मी से कहा कि जब उन्होंने आपसे आपके बेटे का रिश्ता मांगा था तो आपने नहीं दिया। अम्मी ने कहा कि मैंने नहीं दिया था की बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने खुद बात की है, खूबसूरत लड़की चाहिए। मैंने कहा फिर भी किसी की बेटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो खूबसूरत नहीं है। अम्मी ने कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारी शादी तो उसी लड़के से करवाऊंगी। महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, कोई आम बात नहीं है, और मुझे रिश्ता नहीं देगी तो फिर और किसको देगी। और मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, और तुम में भी कोई खराबी नहीं है, तुम बेइंतहा खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए कोई भी लड़का मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उससे साफ बातों बातों में बात करती हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि सफ़िया आंटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, लेकिन जब अम्मी ने ये बात की तो सफ़िया आंटी फ़ौरन मान गई। उनका बेटा बाहर के मुल्क होता था और अभी अभी वापस आया था। बाहर की डिग्री होने की वजह से उनको यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैंने तो उसको अभी तक देखा भी नहीं था। मैं हैरान थी कि उन्होंने हाँ कर दी। शायद उनके दिल में कोई खलिश नहीं थी, वो अच्छी औरत थी। उन्होंने इस चीज़ को भी भुला दिया कि मेरी अम्मी ने उनकी बेटी को रिजेक्ट किया था और मुझे फ़ौरन दिल से कबूल कर लिया। लेकिन सफ़िया आंटी ने कहा कि मेरे ससुराल वाले बड़े ही अजीब तरह के लोग हैं और मेरे मैके में तो अब कोई रहा ही नहीं। शादी में सिर्फ ससुराल वाले ही आएंगे, उनके दिल बड़े तंग हैं। ये बातें तो वो अम्मी से पहले भी करती थी, इसलिए दुल्हन शादी में घूंघट में ही रहेगी और वो सिर्फ अपने दुल्हे के सामने ही चेहरा दिखाएगी। अम्मी ने कहा कि इतना हज़ारों का फिर क्यों मेकअप करवाना है, दुल्हन को तैयार क्यों करवाना है जब उसको किसी ने देखना ही नहीं है। तो आंटी ने कहा कि इस बात पर तुमको गुजारा करना होगा, मेरे साथ मेरा साथ देना होगा, नहीं तो मेरे ससुराल वाले मेरा दिमाग खा जाएंगे और मेरे बेटे के भी कान भरेंगे। बेटा तो बहुत अच्छा है, उसका दिल तो ऐसा तंग नहीं है, वो तो बाहर के मुल्क से आया है, वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल में आ गई। सफ़िया आंटी पहले तो हमारे मोहल्ले में रहती थी, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने एक कॉलोनी में घर बना लिया था, जो हमारे घर से 6 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी थी। उनको सस्ता और बहुत बड़ा घर मिल गया था और वो वहीं पर रहने लगी। मेरी अम्मी ने कहा था कि वो घर भी तुम्हारा है, क्योंकि उनका कोई और बेटा भी नहीं है। अम्मी तो बहुत खुश थी, कहने लगी कि इतनी अच्छी जगह तेरा रिश्ता कर दिया और सारा कुछ बिल्कुल सेट है। मेरे शौहर का नाम अकरम था। मैंने सुना था कि वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शक्ल सूरत का अच्छा होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा है, खुले दिल का मालिक है, अमीर भी है बहुत ज़्यादा। मुझे शक्ल से कोई लेना देना नहीं था, मैं चाहती थी कि मेरा शौहर अच्छा इंसान हो, मेरा ख्याल रखे। लेकिन शादी की पहली रात मेरा शौहर कमरे में नहीं आया। मैं किसी से ये पूछ तो नहीं सकती थी कि मेरा शौहर कहाँ है। जब मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर चली गई तो उसके बाद कोई कमरे में आया ही नहीं। मैं भी चुपचाप सो गई। सुबह उठी तो अपनी माँ को कहा कि रात को मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया। मैं सुकून से सो गई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, वो अब दरअसल अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसके दोस्तों ने उसे वहीं पर रोक लिया, बड़े ही शरारती हैं।
میری ساس کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا. وہ میرا خیال رکھتی تھیں, مجھے لوگوں سے ملوانے کے لیے لے جاتی تھیں. کبھی لوگ گھر آ جاتے تھے. مجھے شوہر کی یاد نہیں آتی تھی, لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں, ان کے ساتھ بیٹھا کروں, پر وہ بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے دلہن کے روپ میں بھی نہیں دیکھا تھا, جس کے لیے میں تو اتنا تیار ہوئی تھی. 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد میں نے ڈرتے ہوئے ساس سے پوچھا کہ اکرم نے کب واپس آنا ہے. آپ ایک کام کریں, مجھے ان کا نمبر دے دیں, میں خود ہی ان سے بات کر لیتی ہوں. یہ بات سن کے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا گھبرا گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا تو فون ٹوٹ گیا ہے, شادی بیاہ میں اتنا رش ہوتا ہے, ایک بچے نے اس کا فون لیا گیم کھیلنے کے لیے اور پھر توڑ کر واپس کر دیا, اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ اس نے فون ہی نہیں لیا ہے. میں بھی حیران ہو گئی, یہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں کہ میں فون پر ہی بات کر لیتی. انہوں نے کہا کہ وہ پرسوں آ جائے گا, یعنی مجھے 2 دن مزید انتظار کرنا تھا. میں نے کہا چلو اتنا انتظار کر لیا, وہاں 2 دن اور انتظار کر لوں گی. امی کو میں نے اس بارے میں نہیں بتایا, بس یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میری امی دل کی بڑی چھوٹی تھیں, فوراً ہی پریشان ہو جاتی تھیں. انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے, لیکن اب یہ میرا گھر تھا, اس گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تو میرے ہی تھے. میں نہ سمجھتی تو اور کس نے سمجھنا تھا. ویسے بھی میرا شوہر کون سا اپنی مرضی سے دور بیٹھا تھا, اس کے تمام مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. میری ساس یہاں تک کہنے لگی کہ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے, جب سے شادی ہوئی ہے بیچارے پر مصیبت ہی ٹوٹ رہی ہے. شکر ہے میری ساس نے یہ نہیں کہا کہ جب سے میں آئی ہوں اس پر مصیبت ٹوٹ رہی ہے. اگر کوئی اور ساس ہوتی تو شاید یہی کہتی, پر صفیہ آنٹی مجھے بچپن سے جانتی تھیں اور مجھے بہت پیار بھی کرتی تھی. دن بھی گزر گیا اور پھر وہ دن آ گیا جس دن میرے شوہر نے آنا تھا. میں تیار ہو کر بیٹھی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی, لیکن میں اسی حالت میں سو گئی, اور جب صبح آنکھ کھلی تو میرا شوہر موجود نہیں تھا. صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اکرم آئے تھے. مجھے اپنی ساس سے بار بار یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ اس کو تو شوہر کے آنے کی پڑی ہے, شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں. وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کے شوہر شادی کے اگلے دن ہی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ نہیں رہتی. لیکن میری ساس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ بیٹا وہ آیا تھا, تمہارے کمرے میں گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو نہیں پتا, میں تو سکون سے سو رہی تھی. ساس نے اپنا سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی بھی کیا نیند, نہیں سونا تھا آپ نے. وہ کمرے میں آیا ہوگا, لیکن میرا بیٹا بڑا ہی معصوم ہے, اس نے دیکھا ہوگا کہ تم سکون سے سو رہی ہو تو اس نے تمہیں جگایا نہیں ہوگا اور صوفے پر ہی سو گیا ہوگا. لیکن صبح صبح کمرے سے اٹھ کر نکلا ہے نہا دھو کر. مجھے لگا کہ تمہاری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے بڑی بے چین ہے. اس بات پر وہ ہنس رہا تھا. مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور میں سوتی رہ گئی. میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رات کو وہ واپس آئیں گے نا, تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا وہ یہی بتانا تھا کہ اسے آفس کے کام کے لیے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے, اس لیے وہ 2 دن بعد ہی واپس آئے گا. میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میری قسمت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے. مجھے میرے شوہر کے ساتھ 5 منٹ بھی نہیں مل رہے ہیں. اب مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں مجھے کیوں گھڑبڑ لگ رہی تھی. میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی. پھر بھی میں نے یہ بات اپنی ایک دوست کو بتا دی تو وہ حیران رہ گئی. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے کہا کہ تمہاری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور تم نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں ہے, اس سے بات تک نہیں کی. تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو. میں نے سارا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ سارے مسئلے تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہے ہیں, اس کو خود پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نئی نویلی دلہن ہے, اس کے دل میں جذبات نہیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں. میں نے کہا کہ ایک بار آیا تھا تو اس نے تمہیں جگایا کیوں نہیں. تم کون سا ہاسپٹل سے آئی تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو آرام کرنے دیں, انہیں آرام کی ضرورت ہے. تم چھوٹی بچی ہو, کس قسم کی باتیں ہیں یہ. تمہاری ساس ضرور تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے. اپنی ساس سے کہو کہ آج اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجے, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اگر آج بھی اس نے کوئی بہانہ کیا تو پھر یہ بات اپنی امی کو بتا دو. میں پریشان ہو گئی سوچ کر, اس طرح تو واقعی کوئی نہ کوئی تماشا بن جائے گا, کیونکہ اب تو کافی دن ہو گئے تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کہ ایک دن ساس کو میں نے کہہ دیا کہ امی اکرم کو بلا دیں, اور اگر وہ زیادہ ہی مصروف ہیں تو پھر مجھے بتا دیں, میں کچھ دن امی کی طرف رہ کر آتی ہوں. میری ساس کے چہرے پر کوئی برا تاثر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو, وہ آتا ہی ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نماز پڑھ لوں, تم جا کر سالن بنا لو. انہوں نے ایسے کیا جیسے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. ایک دن میں اداس بیٹھی تھی, دوپہر کا وقت تھا.
میری ساس محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ اچانک اکرم کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں تیار کیوں نہیں ہوں، میں نے تو گھر میں عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ابھی میں سارے کام ختم کر کے آئی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور دوپٹے کو تھوڑا ٹھیک کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں تیار نہیں ہوں اور آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ بھی اس حال میں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے آنا ہے، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ دلہے کو تو سکون نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ کب رات ہو اور اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جائے۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں جو 13 دن کے بعد آپ مجھے اپنی شکل دکھا رہے ہیں؟ اکرم تھوڑا آگے بڑھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ محترمہ پہلے آپ میری بات تو سن لیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں اور آپ بولتی چلی جا رہی ہیں، پہلے میری بات تو سن لیں۔ میں 2 پل کو حیران رہ گئی اور پھر میں نے اکرم کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ 13 دن کے بعد آپ نے مجھے اپنی شکل دکھائی ہے اور اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور کون ہوں؟ یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے؟ کوئی میرے بارے میں سوچے، کوئی میرے بھی جذبات سمجھنے کی کوشش کرے۔ کون سی دلہن ہے جو 13 دن کے بعد اپنے شوہر کو دیکھتی ہے؟ اکرم نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم جو بھی ہو تم پوری پاگل ہو جو ایک غیر مرد کو اپنا شوہر سمجھ رہی ہو۔ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم نے اس کمرے کو اپنا کمرہ بنا لیا اور تم نے یہاں پر اپنی چیزیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میں حیران تھی کہ میرا شوہر اچھی اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تہمینہ ہوں، نواز انکل کی بیٹی۔ اکرم نے اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ وہ تہمینہ جس کی امی میری امی کی دوست ہیں؟ میں نے کہا جی وہی۔ میں نے کہا میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ میں نے کہا میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے 1 تاریخ کو؟ اس نے کہا کہ ہاں 1 تاریخ کو میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری شادی 1 تاریخ کو ہوئی تھی لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی کا نام سلمہ ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، وہ گھر میں نہیں رہنا چاہ رہی تھی، اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے پوری طرح رونا شروع کر دیا کہ کون سلمہ جس کے ساتھ آپ رہ رہے تھے جبکہ بیوی میں ہوں آپ کی؟ اگر یہ مذاق ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ میری امی کہاں ہیں؟ کون ہو تم؟ پاگل خانے سے تو نہیں آئی ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد میری سانس آ گئی۔ میں نے روتے روتے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہی نہیں ہو۔ میری ساس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی یہ سچ کہہ رہا ہے، تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ میری ساس نے یقین سے کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ان سے دور چلی گئی، میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ اکرم میری ساس کو بتانے لگا کہ یہ کون ہے، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور آپ نے اس کو اندر کیسے آنے دیا؟ اس نے اپنی چیزیں میرے کمرے میں کیوں رکھی ہیں؟ اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اکرم بولتا ہوا چلاتا ہوا چلا گیا کہ اس کو یہاں سے نکالیں، میں اپنی بیوی کو لے کر آ رہا ہوں۔ اکرم چلا گیا اور میری ساس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے بڑی بے دردی سے میری بیٹی کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کو کیا لگتا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گی؟ میری اکلوتی بیٹی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا بڑی نوکری پر لگ گیا ہے تو پھر وہ لالچی عورت میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کروانے کے پیچھے پڑ گئی۔ جو کہانی میں نے تم لوگوں کو سنائی کہ دلہن گھونگھٹ میں رہے گی، وہی کہانی میں نے اپنے بیٹے کو بھی سنائی اور اسے کہا کہ تمہاری دلہن نقاب میں رہے گی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ پوری شادی میں بیٹھی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میری اپنی بیوی بیٹھی ہے جبکہ اس کی بیوی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں دلہن کو دلہا کے ساتھ نہیں بٹھاتے، وہیں پر بیٹھے ہوئے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہی نہیں، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ سارے لوگوں کو میں نے خریدا ہوا تھا، اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی بیوی سلمہ ہی ہے جو اس شہر کے بڑے آدمی کی بیٹی ہے، وہ تمہاری طرح لالچی نہیں ہے۔ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے اور میرا بیٹا 13 دن سے اس کے ساتھ تھا۔ میں تم سے جھوٹ بول رہی تھی، میں تمہیں اذیت دینا چاہتی تھی تاکہ یہ تکلیف اور اذیت
तुम्हारी माँ को भी महसूस हो। तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, ना शौहर ना सास, और ना ही ये घर तुम्हारा है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर में पहुँचा दिया जाएगा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं थे, और मैं चलती चलती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर गई तो रोबोट की तरह अपनी माँ की बाहों में गिर गई। उसके बाद उनको सारा कुछ बताया और मेरी माँ भी हैरान रह गई। उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं, मैं उन पर केस कर दूंगी, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं सारे मोहल्ले में सारे रिश्तेदारों में उसको जलील करवाऊंगी। जबकि मैं पत्थर बनी बैठी थी। मुझे सिर्फ मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी कोने में खड़ी होकर बोल रही हो। मुझे इतना पता था कि ये लड़ाई दो सहेलियों की थी, जिनमें अना की जंग थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का महाज था। उन लोगों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा था। ये एक बदले की आग थी जिसमें मुझे ईंधन बनाया गया था। इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलत किया था? मैं तो अपने शौहर को अपनाने को तैयार थी। मैं तो दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही थी, और जब वो वापस आया तो पता चला कि वो मेरा शौहर था ही नहीं। हमारा निकाह झूठा था, उसकी बीवी तो कोई और थी। मेरी सास जैसे हमें कहानियाँ सुनाती थी, वैसे ही झूठी कहानियाँ उसे भी सुनाती थी। कैसे लोगों के अंदर इतनी अक्ल आ जाती है कि वो किसी का दिल तोड़ने के लिए इतना बड़ा प्लान बना लेते हैं। मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ ने उसकी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मेरी सास जो कभी मेरी सास थी ही नहीं।